سورہ مبارک روم کی آیت نمبر 21 کہ جس کو آپ کے سامنے ہم نے ابھی جس کی تلاوت کی، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ پروردگار عالم نے اپنے اس کلام مجید اور فرقان حمید اس عظیم کتاب میں مختلف نشانیوں اور علامات کو بیان کیا ہے، مختلف سائنز ہیں اس کی، اور جب اللہ اپنی کسی علامت کو بیان کرے اس کا مطلب وہ بہت اہم چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو خلق کیا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کر سکو۔ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان، تمہارے زن اور شوہر، تمہارے میاں بیوی کے درمیان ہم نے مودت اور رحمت کو قائم کیا۔ ان فی ذلک لآیات، اور یہ ایک عجیب چیز ہے، ان فی ذلک، یہ ایک آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور جو لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ میں نے اپنے پورے موضوع کو روکتے ہوئے اس نئی گفتگو کو اس لیے آپ کے سامنے چھیڑا ہے کہ کل ایک سوال آیا تھا، اور وہ سوال جو ہے وہ ایسا سوال ہے اور ایسا سنگین اور بھاری سوال تھا کہ وہ 5-10 منٹ میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، لہٰذا اس کے لیے البتہ اس کے لیے تو پورا اشرہ جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ہم ایک مجلس میں کوشش کریں گے کہ مسئلے کو کچھ حد تک جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ یہ جو ہمارے سامنے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، یہ جو ہمارے سامنے ایک سوشل انسٹیٹیوٹ ہے فیملی کا، یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت، اسلام کی نگاہ میں بہت ہی مکرم جسے کہا جائے اینٹیٹی ہے، اور اسلام نے اس کی طرف بہت زیادہ رجحان دلایا پروردگار عالم، ورنہ یوں ہی اپنی کتاب میں یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہارے لیے ازواج، تمہارے لیے بیویوں کو قرار دیا تمہارے ہی درمیان سے، تاکہ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو سکے، تاکہ تم کو اطمینان حاصل ہو سکے۔ اور ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت کو رکھا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ یہ میاں بیوی آپس میں مودت اور محبت نہ پائی جا رہی ہو تو یہ گویا کفران نعمت الہی ہے، کہ اگر ہمارے درمیان اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مال دیا، دولت دی، شہرت دی، صحت دی، عافیت دی، اور ہم جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے اس چیز کو خراب کر لیں تو ہم یہ کفران نعمت کیا۔ اگر اللہ کہہ رہا، اور یہ واقعاً ایک نشانی ہے، آپ یہ دیکھیں، توجہ کریں کہ ایک انجان خاتون، ایک انجان لڑکی، ایک انجان عورت کہ جس سے ایک انجان لڑکی کی شادی ہوتی ہے، نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، میں ارینج میرجز کی بات کر رہا ہوں، وہ جو لو میرجز ہوتی ہیں ان کا تو قصہ ہی الگ ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ پروردگار عالم ایک دوسرے سے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ کہا لتسکنوا الیہا، اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زوجہ کو تمہارے لیے کیا قرار دیا؟ سکون کا سبب قرار دیا۔ لیکن اگر زوجہ جو ہے بے سکونی کا سبب ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر سے کفران نعمت ہے۔ یعنی زوجہ، خاتون، بیوی جو ہے وہ کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، یعنی ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب قرار دیا۔ اچھا، اب یہاں یہ تو آیت کا ترجمہ تھا، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے سامنے جو احکامات ہیں دین کے اور جو معاملات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک عبادات ہیں اور ایک کیا ہے؟ معاملات ہیں۔ عبادات یعنی وہ چیزیں جو ہم قربتاً اللہ انجام دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہم نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دے رہا ہوں قربتاً اللہ، خمس دے رہا ہوں قربتاً اللہ، تو یہ تمام کیا ہیں؟ عبادات ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ معاملات ہوتی ہیں جس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک ایگریمنٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ آپ کو بیچا، آپ نے کہا میں نے یہ آپ سے قبول کیا، یہ ایگریمنٹ ہو گیا، آپس میں ایک صیغہ پڑھتے ہیں۔ نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے، انکحت زوجت فلان بنت فلان ابن فلان علی مہر المعلوم، آپ نے کہا، وکیل نے کہا قبلت، یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، یہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا، یہ ایک صیغہ جاری ہوا۔ شادی جو ہے یہ عبادات میں ہے یا معاملات میں ہے؟ دیکھیں، جب تک ہمارے لیے کانسیپٹ حل نہیں ہوگا ہم اس انسٹیٹیوٹ کی اتنی رسپیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ معاملات جب ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہم نے دکاندار سے جا کے ایک چیز خریدی، گھر آئے، اور یہ بہت ہوتا ہے کہ میاں جو ہے جا کے چیز خریدے اور گھر آئے پتہ چلے جو ہے وہ یہ چیز پسند نہیں آ رہی بیوی کو، اب یہ بڑا عذاب ہو جاتا ہے جا کے دوبارہ واپس کرنا۔
لیکن آپ کو جانا پڑتا ہے, واپس کرنا ہے آپ کو. تو اب یہ جو چیز آپ کو واپس کرنا ہے, چونکہ آپ کو گھر میں رہنا ہے, دوبارہ گھر میں آنا بھی ہے, تو واپس تو کرنا ہی پڑے گا. آپ دکاندار سے لڑ لیں گے, بیوی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ گئے دکاندار کے پاس, آپ نے کہا بھیا اس کو واپس کرو. تو اب آپ نے یہ جو کانٹریکٹ تھا یہ واپس کرنا, آپ نے اس کو توڑنا چاہا, یہ بڑی آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے. آپ نے کہا واپس کر دو, پیسے واپس کرو, آدھے لے لو, پورے لے لو, یہ واپس کر لیا. لیکن کبھی کبھار جو عبادات ہوتی ہیں وہ آپ توڑ نہیں سکتے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کا, آپ نماز توڑ دیں گے, حرام ہے, نہیں توڑ سکتے آپ نماز کو بیچ سے. لہٰذا معاملات توڑے جا سکتے ہیں لیکن عبادات اتنی آسانی سے نہیں توڑی جا سکتی. شادی کیا ہے؟ شادی معاملہ ہے صرف, چونکہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ چونکہ صیغہ پڑھا جاتا ہے, قبل تو انکحت و زوجت ہوتا ہے, تو کیا یہ کانٹریکٹ صرف ایک ہے جو ہم دکاندار کے ساتھ کر رہے ہیں اس طریقے کا, یا نہیں یہ عبادت ہے؟ روایات میں ہم کو جو چیز معلوم ہوتی ہے, جس طرح سے ہمیں بتایا گیا کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ یا نصف ایمانہ, گویا یہ ایک عبادت ہے کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا, جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ یہ شادی ہے, یہ ایک عبادت ہے, یہ ایک صرف معاملہ نہیں ہے, یہ کھیل مذاق نہیں ہے کہ ہمیں ذرا سا ہمیں چیز پسند نہیں ہے, ہم نے کہا بس ختم, جاؤ اپنے گھر. یہ نہیں ہو سکتا. یہ شادی عبادت ہے. ہم نماز کی طرح اس کو جب پسند آیا اور جب دل چاہا ہم اس کو توڑ نہیں سکتے. گناہ ہے کبیرہ میں سے پروردگار عالم کے نزدیک. ایک شرعی کام جو سب سے زیادہ پروردگار عالم کے نزدیک منفور ہے, برا ہے, وہ ہے طلاق. اور ہم نے اسی منفور اور بری چیز کو نکاح سے زیادہ ہم نے اس کو جو ہے اہمیت دے دی ہے کہ بھئی نکاح ہو رہا ہے, طلاق تو ہے, تمہیں نہ پسند آئے آ جانا گھر لوٹ کے. یعنی اگر ماں باپ بچی کو یا بچے کو یہ سمجھا کے شادی کے لیے بھیج رہے ہیں کہ طلاق کا تو آپشن ہمیشہ ہے, تو یہ تو بہت بری چیز ہو جائے گی. وہ ایک لڑکی نے جو ہے اپنی اماں سے پوچھا کہ میں جب شادی کروں میاں سے تو میرے میاں کی کیا ایج ہونا چاہیے؟ اس نے کہا جتنا بوڑھا اتنا اچھا, جلدی مر جائے گا جلدی سکون ملے گا. تو یہ جو تربیت ہے ہماری یہ صحیح نہیں ہے. ہم کیا بچیوں کو اور لڑکوں کو جو ہے وہ بتا کر شادی کروا رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے واقعی, اتنی مختصر سے وقت میں ہم اس کو نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے. لیکن سوچیں یہ جو ہمارے سامنے اب یہ اتنا اہم معاملہ ہے, اتنی اہم عبادت ہے, یہ عبادت اتنی آسانی سے نہیں. تو پروردگار عالم نے اس معاملے کی شکل میں روح جو رکھی ہے وہ عبادت کی ہے. یعنی تم اس ازدواج کے ذریعے ہم سے تقرب حاصل کرو, ہم سے قربت حاصل کرو. پہلی رات جب گزری ہے, شادی ہوئی ہے امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو رسول اکرم نے اگلے دن جب پوچھا تو امیر المؤمنین نے فرمایا عونن علی العبادہ یا عون علی طاعت اللہ, کہ میں نے رسول اکرم نے پوچھا اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو کہا میں نے اپنے رب کی عبادتوں میں مددگار پایا. دیکھیں یہ شادی کا کانسیپٹ, نکاح کا کانسیپٹ یہ ہے, ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں, لیکن آج جو ہے بڑا افسوس ہے کہ یہ پروردگار عالم نے یہ نکاح اس لیے نہیں رکھا کہ صرف آپس میں بدن ایک ساتھ مل سکے, نہیں, ایک ساتھ رہنا, فزیکلی رہنا ایک ساتھ جو ہے وہ مقصود نہیں ہے اتنا زیادہ جتنا ان روح کا اور دلوں کا ملنا ضروری ہے. آپ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا میں ایک طرف وہ ہمیں مناظر نظر آتے ہیں کہ جہاں پر دل ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نکاح کا کوئی تصور نہیں ہوتا. یہ بھی ہے, اس طریقے سے بھی جو ہے لوگ رہ رہے ہیں کہ دل آپس میں ملے ہوئے لیکن نکاح کا کانسیپٹ نہیں ہے. کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر نکاح تو ہے لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ بھی جو ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ نکاح ہو گیا ہے, ساتھ میں رہ رہے لیکن دل ملے ہوئے نہیں, آپس میں ایک اختلاف ہے, ایک الجھن, ایک پریشانی ہے. تو یہ جو ایک نیا ہم کو آج کی تعلیم میں, تعلیمات میں نیا جو نئی اصطلاح ہے, نئی ٹرمینالوجی ہے, نیا کانسیپٹ ہے جس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں ایموشنل ڈیورس. ایک ہوتا ہے ڈیورس کہ بھائی میاں بیوی آپس میں الگ ہو گئے, بس طلاق ختم ہو گیا معاملہ. ایک ہوتا ہے ایموشنل ڈیورس. یہ جو ہے وہ علامات ہوتی ہے اس اصلی ڈیورس سے پہلے کی. یہ انسان کو سمجھنا ہے اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. وہ لوگ کہ جو شادی کرنے کی ایج میں آ گئے ہیں اور وہ لوگ کہ جو آلریڈی شادی کر چکے ہیں, وہ کہ جو ابھی بہت چھوٹے ہیں ان کو سننے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. لیکن یہ کہ جو ہے یہ ایموشنل ڈیورس بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. کہ کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو شادی شدہ لائف ہے وہ بڑی ہیلدی ہے, لیکن اس کی کچھ علامات ہیں اس کو سمجھنے کی. البتہ یہ ایک بیماری ہے,
جس طریقے سے جو ہے وہ انسان کو بخار ہو جائے تو انسان اپنے کن پٹی بھی گولی رکھ کے اپنے آپ کو اڑا نہیں دیتا, دوا کھاتا ہے, علاج کرتا ہے. یہ علاج اس کا ڈھونڈنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اب ہمارا دل نہیں مل رہا, مزاج نہیں مل رہے, جاؤ تم اپنے گھر, ہم اپنے گھر. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بیماری ہے جس کا ایک علاج پروردگار عالم نے رکھا ہے, روایات میں موجود ہے, عقل بتاتی ہے, اخلاق بتاتا ہے. تو یہ جو ہمارے سامنے ایموشنل ڈیورس کا کانسیپٹ ہے, یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم, اچھا اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں, اس کی کچھ علامات ہیں اور اس کی کچھ جو ہے وہ پرابلمس ہیں, کہ جو اس کے سورس آف پرابلمس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. اسلام نے اسی لیے آپ دیکھیں, توجہ کریں کہ مختلف قسم کے طلاق ہیں. طلاق بائن ہے, خلع ہے, مبارات ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, اس کے اندر ایک طلاق طلاق رجعی بھی ہے. یعنی ہر طلاق طلاق بائن نہیں ہوتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ نکاح کی ضرورت ہے. طلاق رجعی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شوہر اور بیوی اگر طلاق کے بعد ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ لیں, گھر آ جائے, ختم کرنی, نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو معلوم ہے کبھی کبھار انسان کا دماغ پھر جاتا ہے, بیٹھ کے انہوں نے طلاق دے دیا, لیکن یہ کیا ہے, ایموشنل ایک ڈیلیما تھا, ایموشنل ایک کرائسس تھا, جس کی خاطر جو انسان نے جو ہے وہ آپے سے باہر ہو کے یہ جو آج کے زمانے میں اس ٹرمینالوجی کے ساتھ بیان ہوتا ہے, عاطفی طلاق, ایموشنل ڈیورس, یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ کیا واقعاً یہ علامات ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں. نہیں, ایک اہم ترین علامت اس کی یہ ہے کہ جب انسان میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے سے زیادہ اکیلے رہنا پسند کریں. یہ ایک سب سے بڑی اس کی نشانی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, یہ بیماری ہے, مرض ہے, کہ جو ہے وہ شوہر اور زوجہ اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا, بظاہر انڈر ون روف ہیں لیکن وہ اپنے کاموں میں لگیں, یہ اپنے کاموں میں لگیں. یہ ایک ہیلدی لائف نہیں ہے, یہ ایک ہیلدی سوشل مرچل شادی شدہ لائف نہیں ہے. لہٰذا قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون ہم نے قرار دیا ہے, اور اگر یہ سکون نہیں ہے تو یہ کیا ہے, یہ بیماری کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ہماری شادی جو ہے وہ نقصان کی طرف ہے, بیماری کی علامت ہے کہ اگر ہمیں اپنی زوجہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے سے زیادہ اچھا سوشل میڈیا پہ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند ہے, ٹی وی دیکھ کر ٹائم گزارنا پسند ہے, کوئی اور کام کر کے ٹائم گزارنا پسند, یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے شادی شدہ کپل کے لیے. لہٰذا غور کریں, یہ وہ علامات ہیں کہ جو انسان غور کرے. دوسری علامت کیا ہے, دوسری علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے میاں بیوی آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت نہ محسوس کریں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے بات کرے یا بیوی جو ہے وہ شوہر سے بات کرے, اور یہ بات کرنا ایک دوسرے کو ناگوار گزرے, اور یہ بات کرنا ایک دوسرے کو لگے کہ وہ ہماری زندگی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. یہ اگر علامت ہے ہماری شادی شدہ زندگی میں تو یہ خطرناک علامت ہے, یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہ ایک طریقے کا ایموشنل جو ڈیورس ہے اس کی علامت ہے کہ ہمیں اگر میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں اور دل نہیں لگ رہا ہے بات کرنے میں, ہمیں اپنے دوستوں سے بات کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے لیکن اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے بات کرنے میں زیادہ مزہ نہیں آ رہا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ خطرے کی علامت ہے, یہ خطرے کی گھنٹی ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعامل اور اتنی سمجھ اور اتنی کیپیبلٹی ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, نہ یہ کہ اگر ہم کچھ بیان کریں تو ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں ان کی پرسنل لائف میں, اور وہ کچھ ہم سے بیان کرے تو ہمیں ایسا محسوس ہو کہ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس ہو رہا ہے. یہ دوبارہ دوسری خطرے کی علامت ہے, اور اس سے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے, چونکہ یہ چیزیں جو ہیں کھیل مذاق نہیں ہیں. یہ چیزیں بعد میں جا کر لانگ ٹرم میں, اب وقت بالکل نہیں ہے کہ میں اس کے اثرات بیان کروں, اور اگر میاں بیوی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو کم از کم ان علامات پر غور کریں گے, چونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہو سکتا ہے, ہم اور آپ بڑے ہیں برداشت کر لیں لیکن بچے جو ہیں وہ ان کے اوپر اس کا بہت سخت اثر ہوتا ہے. یہ ایک دوسری چیز ہے. سیکنڈ تھرڈ امپورٹنٹ چیز علامت کہ جو ہے وہ یہ ایموشنل ڈیورس کی علامتیں ہیں کہ یہ جو ہے محسوس ہو جائے کہ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں, تم کو ہماری ضرورت نہیں. یہ پھر ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, وہ کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, یہ پھر سے جو ہے وہ خطرے کی علامت ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپس میں میاں بیوی کے درمیان جو پرائیورٹیز ہیں, جو ضرورتیں ہیں, جو اچھا برا لگنا ہے, جو پریفرنسز ہیں, وہ آپس میں جو ہے وہ ٹکرانے لگیں, اور ہم جو ہے وہ اتنے خود غرض ہو جائیں کہ اپنی خواہشات کو اپنی زوجہ کی خواہشات پر مقدم کریں, یا عورت اپنی خواہشات کو اپنے شوہر کی خواہشات پر مقدم کرنے لگے. یہ پھر ایک
خطرے کی گھنٹی ہے, خطرے کی علامت ہے. یہ پھر سے جو ہے وہ اسی عاطفی طلاق کی طرف, اسی ایموشنل طلاق کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی ضروریات, ایک دوسرے کے پریفرنسز اور ایک دوسرے کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند پہ ترجیح نہ دیں, یہ پھر سے خطرے کی علامت ہے. ایک چیز میں جلدی سے عرض کر دوں, ایک قانون ہے, لاء میں پڑھایا جاتا ہے یہ, اور جب انسان فقہی قوانین لکھتا ہے اس میں ایک رول ہے کہ جب بھی بات رائٹس کی ہوگی, حقوق کی ہوگی, یہ میرا حق, یہ تمہارا حق, یہ مجھے ملنا چاہیے, تمہیں ملنا چاہیے, اس کا مطلب یہ جہاں پر بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے اور رائٹس کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لڑائی, ایک جڑ اور ایک فساد پیدا ہو چکا ہے, بھلے ہی وہ سامنے نہ آیا ہو. چونکہ اگر رائٹس بیان ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی کہیں نہ کہیں موجود ہے, وہ ہم محسوس نہیں کر پا رہے یا محسوس کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر محبت اور عشق اور احترام کا مرحلہ ہوتا ہے, وہاں پر حقوق نہیں بیان ہوتے, وہاں پر ایثار بیان ہوتا ہے, وہاں پر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے, وہاں پر ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کی بات محسوس ہوتی ہے. یہ ایک عظیم بہت اچھا ٹاپک ہے اللہ اور بندے کے ارتباطات میں. اگر ہمارا اپنے رب کے ساتھ عشق اور معشوق والا رابطہ ہوگا تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہیں گے کہ میں نے اپنا حق پورا نہیں کیا, اور اگر ہم اس رابطے کو رائٹس والا رابطہ سمجھیں گے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نہیں دیا, اس کو دیا, تجھے مجھے دینا چاہیے تھا, اس کو نہیں دینا چاہیے تھا. یہ جو لین دین والا معاملہ ہے ہمیں اپنے ان تعلقات پر سمجھنا چاہیے. اگر ہمارا امیر المومنین ائمہ اطہار کے ساتھ تعلق رائٹس والا تعلق ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے کہ مولا ہمیں کیوں نہیں دیا, یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم کو کیوں نہیں دیا, یہ ہمارا حق تھا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مولا ہم نے کوتاہی کر دی, ہم نے خطا کر دی, ہم نے حق کو پورا نہیں ادا کیا, تو یہ ایثار ہے, جذبہ ہے. شوہر اور زوجہ کے درمیان یہ والا رابطہ پروردگار والوں کو پسند ہے. یہ رابطہ نہیں پسند ہے کہ یہ میرا حق تھا, یہ تمہارا حق تھا, یہ تمہاری چیز تھی, یہ تمہاری ملکیت تھی. نہیں, ایثار ہو, جذبہ ہو. اور یہ یاد رکھیے کہ جس کے اندر جتنا زیادہ بڑپن ہوگا, جو جتنا عقل مند ہوگا, اس کے اندر اتنا زیادہ ایثار کا جذبہ ہوگا, اس کے اندر اتنا زیادہ قوت برداشت ہوگی. وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, یہ اچھی علامت نہیں ہے, یہ قدرت کی علامت نہیں ہے, طاقت کی علامت نہیں ہے, بلکہ طاقت کی علامت یہ ہے کہ انسان کتنا برداشت کر سکے. بہرحال اس کے اندر جو میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شاید ممبر کے احترام اور ہمارے آڈینس کی ایج گروپ کے حوالے سے بھی مناسب نہ ہو یہاں بیان کرنا, لیکن ہیں یہ سب چیزیں بھی ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں اشارتاً کنایتاً. دوسری چیز اہم جو ضروری ہے, زبردستی کا کرٹیسزم. اگر بیجا کرٹیسزم میاں بیوی کے درمیان آ جائے, مستقل ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا, مستقل ایک دوسرے کی زحمتوں کو نظر انداز کرنا, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, یہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ بہت ہی زیادہ خطرے کی علامت ہے, اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. اب یہ جو سورسز ہیں, کیوں یہ چیز ہوتی ہے, کیوں, یہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ علامات بتائی ہیں کہ یہ علامتیں اس ان ہیلدی ریلیشن شپ کی علامتیں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے درمیان ہے تو ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. لیکن ان علامتوں کی دلیل کیا ہے, کس وجہ سے یہ علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے رشتوں میں, اور ہمیں کبھی کبھار احساس نہیں ہوتا. ہم کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں لیکن ہم غلط جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو سمجھیے گا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کل سوال ہوا تھا اس کو ہم ڈائریکٹلی وہ نہ کریں, جواب دیں, بلکہ اس گفتگو کے تحت بہت سے اور بھی سوالات جو ہیں وہ حل ہو جائیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں گھر والوں کو, میاں بیوی کو, سب کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زبردستی کا جو انٹرفیئرنس ہے میاں بیوی کے تعلقات میں وہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے دوست ہوں, چاہے احباب ہوں, چاہے ماں باپ ہوں, چاہے رشتہ دار ہوں. اگر میاں بیوی کے تعلقات میں unnecessary interference ہو رہا ہے تو یہ چیز will lead to emotional divorce and then اس کے آگے اور زیادہ خطرناک جو حالات ہوں گے. اگر یہ دیکھیں, بڑوں کا کردار یہ ہوتا ہے, اگر بچوں کی شادی کروا دیے تو بڑوں کا کردار یہ ہے کہ بڑے سپروائز کریں اس رشتے کو, نہ کہ انٹرفیئر کریں ہر چیز پہ. یہ بہت ضروری ہے, میاں بھی سمجھے, بیوی بھی سمجھے. کبھی کبھار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے, لڑکی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم جب اپنے شوہر کے گھر آ گئے ہیں تو یہ میرا گھر ہے, اور شوہر کو بھی اس طریقے کا ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے کہ بیوی یہ محسوس کرے یہ اس کا گھر ہے. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچ سکتی. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب ساری ذمہ داری عورت کی ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور یہ کہیں کہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے تو یہ بھی غلط ہے. دونوں کی بیلنسڈ ذمہ داریاں ہیں, دونوں کی ایکول ذمہ داریاں ہیں دونوں. اب اگر ہم یہ نہیں سمجھیں
اور ابھی بھی ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ اٹیچ سمجھیں اپنے اس گھر سے, یہ عورت کے لیے ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ابھی بھی اس گھر میں جو میرے ماں باپ کا گھر ہے, ہم چھوڑ کے آئے اس گھر کو اپنے شوہر کے گھر میں, اور اس گھر کو ہم وہ والا گھر نہیں سمجھ رہے جو میرا حقیقی گھر ہے, تو گڑبڑ ہوتی ہے. ہم اگر ہر چھوٹی بڑی چیز کی رپورٹ اپنے گھر میں پہنچائیں, اپنی ماں کو مستقل فون پہ ہیں, آج میں نے یہ پکایا, آج میں نے یہ کھایا, آج یہ سودا آیا, آج یہ کام ہوا, آج اس طرح بات ہوئی, آج اس طرح لڑائی ہوئی, آج اس طرح, یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ڈیٹیلز پہنچائی جائیں گی تو معاملات گڑبڑ ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں, بیوی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے اپنی ماں کو جو ہے وہ یہ احساس دلانا چاہ رہی ہوں کہ آئی ایم کلوز ٹو یو, آئی ہیو ناٹ لیفٹ یو, آئی ہیو ناٹ گون اوے فرام. یہ غلط ہے. اگر یہ ذہن میں فکر آ جائے کہ نہیں ہم اپنی محبت دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اپنی سسرال والوں کے نہیں ہو گئے, یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے دونوں طرف سے یہ ایک زبردستی ہوتی ہے. اچھا لڑکے نے کچھ میٹھی بات کر دی اپنی بیوی سے یا ذرا سی سپورٹ کر دی اپنے سسرال والوں کی تو بیٹا سسرال والے ہو گئے, یہ ہو جاتا ہے. یہ تانا فوراً ملتا ہے کہ اچھا 2 دن ہوئے ابھی وہاں گئے وہاں کی بولی بولنے لگے. تو یہ جو جملے ہوتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ دس ول لیڈ ٹو سچ ایکشنز کہ اب لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے مسلسل یہاں کی باتیں وفادار, آئی ہیو ٹو بی لویل ٹو مائی پیرنٹس. تو لویلٹی کس طرح دکھانا ہے کہ میرے میاں نے آج یہ کلر کی پینٹ پہنی ہے اور میرے بچوں نے یہ کلر کی شرٹ پہنی ہے اور میرے سسر نے آج یہ کھانا مانگا تو میری جو ہے وہ ساس جو ہے وہ 2 چمچے شکر لیتی ہیں چائے میں. یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, دیکھیے یہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن دیز تھنگز لیڈ ٹو. یہ کیا ہوتا ہے جب یہ بات کھلتی ہے کہ اچھا وہ جب ساس آ کے جو ہے وہ سمدھان آ کے بتائے کہ اچھا آپ 2 چمچے لیتی ہیں شکر میں, تو یہ کہیں گے آپ کو کس نے بتایا, کس نے بتایا, ہاں بہو نے تو بتایا ہے. تو اب یہ جو ہے وہ لگتا ہے ان کو کہ میری پرائیویسی جو ہے وہ وائلیٹ ہو گئی ہے اور یہ غلط بات ہے, اور پھر یہ لڑائی جھگڑے شروع. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم دھیان میں رکھیں تو یہ سپرویژن ہونا چاہیے, انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز جو لیڈ کرتی ہے ان سب چیزوں کو. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے درمیان میاں بیوی کے درمیان ایک سب سے بڑا ایشو جو بن جاتا ہے اس لڑائی جھگڑے کا, وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے دوسرے لوگ آئیڈیل بن جاتے ہیں. ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں یہی کام کریں. پڑوسی کے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, رشتہ داروں کے پاس کیا ہے وہی ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. اگر ہماری بہن کی شادی ہماری شادی کے ساتھ ہوئی ہے تو جو ہماری بہن کے پاس ہے وہ سب میرے پاس ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے میرے پاس؟ اب زبردستی کا جو ہے وہ پریشر میاں کے اوپر ہے, شوہر کے اوپر ہے. یا بالعکس, اس کے بالکل بالعکس بھی ہو سکتا. اگر میں کبھی کوئی مثال دوں شوہر کی یا زوجہ کی تو یہ نہ سمجھا جائے میں ایک طرف سے, دونوں طرف سے یہ باتیں ہیں. دونوں طرف کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ مقایسہ کرنا, یہ کمپیریزن, یہ آپس میں بہت بری چیز ہے, اور یہ غلط آئیڈیلز جو ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں یہ بہت نقصان دہ. اسپیشلی آج کل کا جو میڈیا ہے, فلمز ہیں, ڈرامے ہیں, سیریلز ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے, در حقیقت ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے. اگر میں اب تھوڑا سا اس کو کھولنا پڑے گا, بچے بھی سنیں, چھوٹے بچے نہیں ہیں آج کل, جب دیکھ رہے ہیں تو سنیں بھی کہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے. جب ہم ایک خوبصورت, بظاہر خوبصورت, فیشنیبل عورت کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیروئن ہے, یہ لیڈ ایکٹر ہے, اور اس کو اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ ہمارے ذہن میں خوبصورتی کا کانسیپٹ یہی ہو جاتا ہے کہ خوبصورتی یعنی فلاں ایکٹریس, خوبصورتی یعنی فلاں جو ہے وہ عورت جو ٹی وی پہ آ رہی ہے, اس طریقے کے پہناوے, اس طریقے کے بال, اس طریقے کی زلفیں, اس طریقے کی جو ہے لپسٹک, اس طریقے کے, یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ اب انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اب جب میری شادی ہوگی تو مجھے اس طریقے کی چاہیے. آپ نے جب اس لڑکے کو یہ دکھائے نمونے کہ دیکھو یہ اس طرح کے نمونے ہیں, یا جو شادی شدہ ہو بھی چکے ہیں, جب وہ مستقل یہی دیکھیں گے اچھا اس طرح کی عورت, اس طرح کی عورت, اس طرح کی خوبصورتی, اس طرح کی فلاں, تو اب گھر جاتے ہی جو ہے وہ اب ٹی وی دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ جب اپنی بیوی کی طرف دیکھا, میں یہ کیا ہے ٹی وی پہ تو یہ نظر آ رہا ہے, یہاں یہ نظر آ رہا ہے, تو ٹی وی میں اس لیے تو دل لگ رہا تھا ان کا کہ وہ نظر آ رہا تھا, یہاں دل یوں نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا یہ اس کا الٹا بھی ہے, اس کا بالکل الٹا بھی ہے کہ اب مرد بھی, صرف مردوں کے لیے تھوڑی ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھ رہی ہیں, تو اب مردوں کے لیے بھی یہی ہے. اب وہ جب 6 پیک والے جب مرد نظر آئیں گے تو اب ہماری تو توند ہے, تو اب یہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے. یہ آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں جو آئیڈیلز بن رہے ہیں وہ کیا ہے, بڑے خطرناک ہیں. لہٰذا جسموں کا تعلق نہیں ہے نکاح, روح کا ہے, قلب کا ہے, یہ ایموشنز کا ہے. اگر ہم نے اس کو صرف ان چیزوں میں محدود کر دیا تو یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. اگر ہم نے صرف دوسری فیملیز کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں
بہت ہوشیار ہو کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں مولانا صاحب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, ٹائم پاس کے لیے. نہیں, یہ ٹائم پاس نہیں ہے, تمہارے ذہن کے ساتھ, آنکھوں کے ساتھ, دل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر جو ہے وہ ہم ایک چیز کو بار بار ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ہم کو بار بار ایک سیریل میں, ایک سیریز میں بار بار ایک شخص, ایک ہیروئن, ایک ہیرو اس طریقے کا نظر آ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے لیے آئیڈیل بن جائے گا. اب ہم چاہیں گے کہ اس ٹی وی والی لائف, اس ورچوئل لائف کا اثر ہماری ریئل لائف پر بھی ہو, ہم بھی ایسے بنے. اچھا بڑا عجیب ہے مرحلہ, اگر شوہر یہ چاہ رہا ہے بیوی ویسی ہو تو شوہر کو بھی چاہیے تم بھی سکس پیک بناؤ کم سے کم, لیکن وہ نہیں ہوگا. شوہر اپنے آپ کو چینج نہیں کر کے چاہے گا بیوی ویسی بن جائے. دونوں طرف ہو نا, اگر تم ویسا چاہ رہے ہو تو تم بھی ایسا بن کے دکھاؤ. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہیں اور حالات جو ہے وہ خراب ہونے لگتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک اسکل ہے. ہمارے اکثر کمیونیکیشن اسکلز ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کس طرح بات کرنا ہے, کس طرح گفتگو کرنا ہے. عورت کا مزاج کیا ہے, عورت ایک ایموشنز کا مجموعہ ہے. مرد بڑبڑ بڑبڑ کر کے بات کر کے چلا گیا, ڈانٹ دیا, پھٹکار دیا فلاں. بیوی کے ساتھ عورت سے اس طرح نہیں بات کر سکتے. یو ہیو ٹو ہیو سرٹن اماؤنٹ آف اسکلز ٹو ڈیل ود لیڈیز. رسپیکٹ ہے, احساسات ہیں, جذبات ہیں. کبھی کبھار ہم جو ہے وہ شادی کی ضروریات اور شادی کی اسکلز اور ان کی جو شادی کو ایک اچھا رشتہ بنانے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو جانے بغیر ہم اس سوئمنگ پول میں کود جاتے ہیں. اب جب کود گئے تب سوئمنگ کرنا تو آتی نہیں تھی, اب ظاہر سی بات ہے ڈوب رہے ہیں, ناک میں پانی جا رہا ہے, منہ میں پانی جا رہا ہے, خود بھی پریشان ہو رہے ہیں, دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے بچاؤ مجھے, بچاؤ اس رشتے سے. تو جو کودے گا اس کو بچانے کے لیے وہ بھی ڈوب جاتا ہے. وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایران میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ یہ قصہ ہوا. وہ گئے تھے میاں بیوی کی شادی, طلاق ہو رہا تھا تو وہ گئے تھے صلح کروانے, اور جب دونوں میاں بیوی واپس آئے تو وہ دونوں لڑتے ہوئے آئے اور ان کی طلاق کی نوبت آ گئی. تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھار جب خود انسان پریپیئر نہیں ہوتا, وہ چاہتا ہے کہ جو ہے میں کسی کا مسئلہ سولو کروں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے پاس جو بدگمانی بہت نیکسٹ جو ہے بتا دوں آپ کے سامنے, بدگمانی, شک ہونا, میاں بیوی کا آپس میں شکی مزاج ہونا. کچھ بیویاں ہوتی ہیں اتنا شکی ہوتی ہیں کہ صاحب آپ اپنا موبائل کا پاسورڈ نہ ہو گیا مصیبت ہو گئی, چینج ہی نہیں کر سکتے, آپ چینج ہی نہیں کر سکتے, آپ کو بتانا پڑے گا. یعنی آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ مہر کی رقم سے زیادہ بڑی شرط یہ ہوگی کہ موبائل کا پاسورڈ مجھے دینا چاہیے. اب یہ ہو صورت حال ہوگی, ٹرسٹ نہیں ہے, شک ہے, فلاں ہے. تو وہ ایک آدمی تھا, اس نے جو ہے وہ اپنی دوسری بیوی کا نام سیو کیا تھا میرا میکینک. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میکینک کے نام سے جو ہے دوسری بیوی کا نام سیو کرے. خیر, تو جو یہ جو بدگمانی ہے, یہ جو ہمارے درمیان جو ہے شک ہے, بے احترامی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کی بے احترامی کریں, ڈس رسپیکٹ کریں. زوجہ کو حق نہیں ہے کہ شوہر کی بے احترامی کریں, ڈس رسپیکٹ کریں. روایت میں ہے کہ اگر مجھے یاد نہیں آ رہا کس امام سے روایت ہے کہ اگر مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے. اتنی امپورٹنس ہے شوہر کی بیوی کی لائف میں. کیوں؟ چونکہ شوہر جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے سسٹیننس, شوہر جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, شوہر جو ہے وہ زندگی. اب یہ عورتیں آپس میں جو ہے ناراض ہو رہی ہوں گی کہ عورتوں کے لیے بھی اچھی اچھی روایتیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو یہ جو ہے بڑا مسئلہ ہے یہ. تو خیر ایک صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے خیالاتی پلاؤ, کبھی کبھار ہم جو ہے وہ خیالاتی پلاؤ بنانے لگتے ہیں اور ہم اپنے ذہن میں جو ہے وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے آج یہ حرکت کی ہے تو ان کے دل میں یہ بات ہوگی, جبکہ اس بیچارے کے دل میں یہ بات ہی نہیں ہے. منہ سے کچھ نکل گیا غریب کے, اب وہ پکڑ کے بیٹھ گئی ہیں آپ کہ جو ہے وہ اب مہینہ بھر چلے گا. کب تک چلے گا بھی؟ مہینہ بھر چلے گا جب تک معافی نہ مانگ لیں. یہ نہیں ہو سکتا. یا اسی کے برعکس یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر عورت کے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہے تو اب شوہر لے کر دل میں بیٹھ گیا. شوہر کو ایک تو شوہر کا دل بڑا ہونا چاہیے, مرد کا دل بڑا, شوہر نہیں مرد کا دل بڑا. بچوں تم لوگ سن لو, مرد کا دل بڑا ہونا چاہیے. عورتیں جو ہیں وہ بول دیتی ہیں چیزیں, لیکن مرد کا دل بڑا ہونا چاہیے. معاف کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے, بھول جانے کا ہونا چاہیے. مرد کے اندر اگر عورتوں والے مزاج آ گئے تب تو گاڑی نہیں چل پائے گی. مرد باہر رہتا ہے, 10 کام ہوتے ہیں, اگر ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دل پہ لینے لگے تب تو ہر وقت جو ہے وہ ہر دوسرے دن ہم کو ہارٹ فیل ہونے لگے گا. کتنی ایسی مصیبتیں دنیا میں. تو دل بڑا ہونا چاہیے. زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بیوی نے کہہ دیا, سن لیجیے, سن کے اس کان سے سنیے, اس کان سے نکال دیے. صلوات پڑھے محمد. تو یہ جو ہے چیزیں آپ سمجھیے, یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بڑے سیریس اور حساس ٹاپک ہے. اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہ تو حسین انکل نے میں پھنسا دیا کہ اس کو آپ پڑھیے آج.
ورنہ یہ جو ہے باقاعدہ خمسہ ہو عشرہ ہو، اس کو سلسلے وار ایک گفتگو میں تو جو منہ میں بس آ رہا ہے ہم لکھ کر لے کر آئے چند اس میں آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک اور بہت ٹائم ختم ہو گیا، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بس لاسٹ چیز بیان کر کے ختم کروں. مظلومیت. ہم یہ سمجھتے میاں ہو یا بیوی ہو، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے سب سے بڑے مظلوم ہمیں. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ دنیا کی جتنے مسائل ہیں سب ہم پر ڈھا دیے گئے اور دنیا کے سب سے بڑے مظلوم ہم ہیں. لہٰذا جو ہے وہ ہر ایک کو اب ہماری سپورٹ کرنا ہے. اچھا ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی ایسا قصہ آتا ہے تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو ہے وہ مولانا ہماری سائڈ لیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو جو مظلوم جو واقعاً حق ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اور یہ انسان نہ سوچے کہ ہمیں عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے ماں باپ گھر بار سب کو چھوڑ کر آئی ہوں تمہارے لیے اور میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو میں سب سے بڑی مظلوم ہوئی. شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا میں نے اپنا سب کچھ تمہارے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، دولت شہرت گھر بار سب کچھ، اور پھر بھی مجھے جو ہے وہ اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا ہے تو یہ میں سب سے بڑا مظلوم ہوں. اگر رشتہ میاں بیوی کا گیو اینڈ ٹیک والا ہو گیا تب یہ سب مسائل ہوں گے. لیکن اگر قربتاً الی اللہ ہوا کہ ہم یہ رشتہ یہ شادی قربتاً الی اللہ کر رہے ہیں تو یہ سب مسائل ہی نہیں پیدا ہوں گے. لہٰذا ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم نے کیوں شادی کی ہے. اگر وہ صرف ہمارا تصور وہ ایک بیڈ بھری ہے ریڈ روزز کے اس کے وہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ خیالات ذہن سے نکال دیجئے. یہ جو ہمارے ذہن میں جو چیزیں بھر دی جاتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال امام علیہ السلام کی مجھے روایت ہے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں عبادت تین طریقے کی ہے. عبادت یا ڈر کی ہوتی ہے جہنم سے، یا جو ہے وہ جنت کی لالچ و شوق میں ہوتی ہے، یا وجدتک اہلا للعبادہ، اللہ میں نے تجھے اہل عبادت پایا. تو جب یہ شادی عبادت ہے تو اب اس شادی کے اندر بھی یہ تینوں رخ ہونا چاہیے. یا تو ہم زبردستی ڈر کر کسی مجبوری کے تحت شادی کریں، یہ غلط ہے، ایسی شادیاں نہیں ہونا چاہیے. یا ہم کسی لالچ میں کریں کہ بھائی اگر اس سے شادی کر لی تو سسر کا پیسہ ہمارا ہو جائے گا، اب ہم لگے پڑے ہیں کہ اکلوتی لڑکی مل جائے تو مزہ آ جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یا جو ہے وہ اسی کے برعکس کہ ایسے جگہ ہم شادی کریں جو شوہر جو ہے وہ تنہا ہو اور میاں اس کے جو ہے ساس سسر نہ ہو، مر چکے ہوں. اب ایسا ڈھونڈا جا رہا ہے تو یہ ملاقات ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا کسی ڈر کسی لالچ سے نہ ہو، بلکہ کیا ہے امام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے تجھے وجدت اہلا للعبادہ. شادی اس لیے ہو کہ ہم ایک دوسرے کو اہل سمجھیں، لہٰذا کہا گیا اہلیہ. لہٰذا یہ اہلیہ کا جو لفظ ہے یہ اسی لیے کہ اہل سمجھیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ساتھ قربتاً الی اللہ زندگی بسر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مادی دنیاوی تعلقات اور دنیاوی جو ہماری ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کے لیے زندگی نہ ہو. یہ تمام جو شہوتیں ہیں یہ کچھ دیر کی ہوتی ہیں، کچھ تھوڑے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، فلاں ہے. اصل چیز یہ ہے وہ محبت ہے باقی رہنے والی، اصل چیز ایموشنز ہیں جو باقی رہیں گے. لہٰذا یہ ہونا چاہیے. اور اپنے آپ کو زبردستی مظلوم قرار دینا یہ صحیح. ایک دفعہ ایک مولانا سے کہا جس طرح سے آج ہم پھنسے ہیں اسی طرح سے ایک اور صاحب کہیں پھنس گئے ہوں گے بیچارے، مولانا کے ساتھ اکثر پھنس جاتے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ جو ہے حسین انکل سنیے گا یہ کہ جو ہے ان سے کہا کہ جو ہے وہ پڑھیے تعلقات میاں بیوی کے اوپر. تو بیچارے گئے تو انہوں نے کہا پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے یہاں مرد ہیں جو اپنی بیویوں سے خوش ہیں، اپنی بیویوں سے ناراضی ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ کون کون ہے یہاں جو اپنی بیویوں سے ناراض ہے تو سب کھڑے ہو گئے، پوری مجلس کھڑی ہو گئی. تو وہ جو ہے وہ مولانا نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو بڑا معاملہ خطرناک ہے. تو انہوں نے دیکھا کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو کہا الحمدللہ کم از کم آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا ہے کہ جو اپنی بیوی سے راضی ہے. تو اس نے کونے سے آواز لگائی مولانا صاحب ایسا نہیں ہے، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں لیکن کل رات ایسا پیٹا بیوی نے کہ پیر ٹوٹ گیا، کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے. ہم بھی کھڑے ہو کے اعتراض کرنا ہے. تو یہ جو مظلومیت ہے کہ ہم نے بہت سے میاں کو بھی پٹتے ہوئے دیکھا ہے. خیر تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. بہرحال میں نے بہت سے مسائل چھوڑ دیے. مالی مسائل ہیں اس کے اندر، جسمانی مسائل ہیں اس کے اندر، محیط ہمارا انوائرمنٹ اس میں بہت دخیل ہوتا ہے، روحانی امراض ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، بچوں کو لے کر بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں، دوسری شادی کا مسئلہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ بھی، وغیرہ وغیرہ. بہت سے اس میں ٹاپکس ہیں جو یہ مسائل جو ہیں وہ حساس کر دیتے ہیں. بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے، ائمہ اطہار سے دعا مانگنا چاہیے. میں بہرحال جمعرات ہیں، 2 جملے شاید مصائب کے بس توسل کے لیے کہ انشاءاللہ
حضرات ائمہ اطہار سے مدد لیتے ہوئے انسان اپنی ہر قدم کو اٹھائے، حتیٰ اپنی ازدواجی زندگی میں. آپ دیکھیں ہمارے لیے جو بہترین نمونہ عمل ہے وہ ائمہ اطہار ہیں. جناب رسول اکرم جناب خدیجہ ہیں، امام عالی مقام امیر المومنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے غمخوار ہیں. یہ ہم کبھی کبھار مصائب میں یہ پڑھتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. جب امیر المومنین گھر آتے تھے ان حالات میں، ان سخت ترین حالات میں کہ جہاں پر امیر المومنین کو مستقل شہر میں جو ہے وہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو جناب سیدہ آ کے کیا فرماتی تھیں. اور یہ روایات میں ہے کہ جناب سیدہ گھر میں زخمی تھیں، اور اپنے زخمی حالت میں یہ شوہر کو سمجھنا چاہیے، یہ بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ اگر شوہر جاب کر کے باہر سے آ رہا ہے، تھکا ہوا آ رہا ہے، تو جہاں اپنے جوتے اتارتے ہیں آپ مرد حضرات، وہیں پر اپنی دنیا کی پریشانیاں رکھ کے اندر داخل ہوا کریے. آپ کی بیوی بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ کے امپلائی نے آپ کے ساتھ آج یہ کر دیا. گھر میں جو ہو رہا ہے وہ الگ لائف ہے، باہر جو ہو رہا ہے الگ لائف ہے. امیر المومنین جب گھر آتے تھے، جناب زہرا اپنا ٹوٹا ہوا زخمی ہاتھ چھپا لیا کرتی تھی امیر المومنین سے، کہ علی دیکھ کر ناراض نہ ہوں، علی دیکھ کر افسوس نہ کریں. اپنا رخسار چھپا لیا کرتی تھیں، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں چھپا لیا کرتی تھیں آپ، کہ علی اگر دیکھیں گے کہ میں کرہا رہی ہوں. اپنے درد کو چھپاتی تھیں آپ، کہ اگر مجھے کراہتا ہوا دیکھ لیا، مجھے درد میں دیکھ لیا تو علی برداشت نہیں کر پائیں گے. اور خود اسی طرح امیر المومنین بھی کبھی آگے باہر کی مشکلات نہیں بیان کرتے، لیکن اگر جناب زہرا پوچھتی تھیں کہ علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، تو امیر المومنین فرماتے تھے کہ زہرا بنت رسول، معاملہ جو ہے وہ اور میری مظلومیت کا ہے کہ اب میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب بھی نہیں دیتے. یہ جو ہم مظلومیت دیکھ رہے ہیں میں اطہار کی، یہ بڑی سخت ہے. کون اس دنیا سے گیا ہے امیر المومنین کے لیے؟ وہ کہ جو بہت بڑا سپورٹ ہے امیر المومنین کے لیے، کہ جو فاتح خیبر و خندق ہیں، کہ جب امام حسن اور امام حسین نے آ کر یہ خبر سنائی ہے کہ قد ماتت امہ، کہ ہماری ماں مر گئی اور انتقال ہو گیا، تو روایت ملتا ہے امیر المومنین نے جب مسجد سے نکل کے گھر میں جا رہے ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں کئی بار زمین پر بیٹھے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کئی بار گرے ہیں. یہ کون گر رہا ہے؟ یہ وہ گر رہا ہے جو فاتح خیبر و خندق. کیوں؟ چونکہ اس نے یہ سنا کہ میری شریک حیات دنیا سے چلی گئی. یہ ہے محبت میاں بیوی کی، یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت، کہ امیر المومنین اس طریقے سے جناب زہرا کے جنازے پر پہنچے ہیں کہ جس طریقے سے امام حسین جناب علی اکبر کے جنازے پر پہنچے ہیں. اپنی کوہنیوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے امام پہنچے ہیں، زمین پر اپنے آپ کو گرتے ہوئے. یہ وہ طریقہ تھا کہ امیر المومنین دکھایا ہے کہ کون تھی زہرا ہمارے لیے. امیر المومنین جناب سیدہ کے گھر کے شہادت کے بعد گھر سے باہر نہیں آئے ہیں. روایتیں ملتا ہے کہ جناب سلمان اور عمار امیر المومنین کو جب تسلی دینے کے لیے گئے تو جانے کے بعد کہا، اور گھر میں جب داخل ہوئے تو دیکھا امیر المومنین بستر پر نہیں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. اور جب سلمان نے اور ابو ذر نے کہا، عمار نے کہا کہ یا علی آپ باہر نہیں نکلتے، تو ایک مرتبہ آہ بھری چیخیں ہیں. کہا کہ کیا مظلومیت تھی زہرا کی کہ پوری زندگی مجھے یہ نہ بتایا، جتنا مریض تھی جتنا بیمار تھی، مجھے یہ نہ بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مجھے یہ نہ بتایا کہ شکم میں کیل پہ وست ہو گئی تھی. زہرا نے مجھے کوئی درد نہ دیا، کوئی دکھ نہ دیا، کوئی شے ایسی نہیں تھی کہ جس سے میں ناراض ہو سکوں. اور یہی وہ چیخ تھی اور یہی وہ درد تھا کہ جو جناب فضہ نے اس وقت سنا ہے کہ فاتح خیبر و خندق جب غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ آہ کر کے چیخے ہیں، سر دیوار پر مارا ہے. اور جب بعد میں پوچھا گیا تو یہی بتایا کہ جب میں غسل دے رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. ہائے زہرا نے مجھے یہ بھی نہ بتایا کہ وہ کتنے غم میں تھیں، کتنے در میں تھیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما. پروردگارہ بطفیل و بصدقہ امیر المؤمنین و جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے اور ہمارے ازواجی زندگی کو بہترین جنت جیسا بنا دے. پروردگارہ ہمارے درمیان جو بھی اختلافات ہیں پروردگار بحق جناب زہرا بحق امیر المومنین وہ اختلافات دور فرما. پروردگارہ ہمارے جوانوں کے دلوں میں محبت اور مودت اہل بیت کو قائم و دائم رکھ. پروردگارہ جہاں کہیں بھی مسلمین ہیں پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں کہیں بھی امیر المومنین کے چاہنے والے ان سب کی جان مال عزتوں کی آبرو کی حفاظت فرما. تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب